امریکی فوج کے لیے فضا میں ایندھن بھرنے کا تقریباً تمام کام اس جیسے ہوائی ٹینکرز کرتے ہیں۔ یہ تازہ ترین قسم بوئنگ KC-46 پیگاسس ٹینکر ایسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے جس سے یہ آسانی سے دشمنوں کو نظر نہیں آتا۔ مشکل سے نظر نہ آنے کا مطلب بالکل دکھائی نہ دیا جانا نہیں، اور یہی بڑا مسئلہ ہے ٹینکرز کا اور ان بامبرز اور فائٹر جیٹس طیاروں کا جن میں وہ ایندھن بھرتے ہیں۔ ان کے انتہائی غیر محفوظ ہونے کے باعث ہی ہمیں اپنے ٹینکرز کو دشمن کے خطرے کے حساس سے دور رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاز دشمنوں کے علاقے تک اتنی دور تک نہیں جا سکتے کہ دوبارہ ایندھن بھرنے کے لیے وہ واپس ٹینکرز تک نہ آ سکیں۔ ایئر فورس کے جنرل کارلٹن ایورہارٹ نے VOA کو بتایا کہ اس مسئلے کے لیے امریکی ایئر فورس ایک غیر روایتی حل پر کام کر رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے ایک لیزر چاہیے، مجھے اپنے جہازوں کو محفوظ بنانا ہے، اور دیکھیے تقریباً 2 سالوں میں ہم ایک جہاز پر لیزر آزمائیں گے۔ اگر یہ سن کر سٹار وارز کے جنگ کے مناظر ذہن میں آتے ہیں جس میں لیزر سے مخالفین پر حملہ ہوتا ہے، تو کارلٹن ایورہارٹ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا وہ نہیں۔ کیا یہ حملے کا ہتھیار ہے؟ نہیں، یہ خالصتاً دفاع کے لیے ہے۔ ایروسپیس کے ماہر ٹاڈ ہیریسن واضح کرتے ہیں، لیزر بنیادی طور پر کسی اور طیارے کے سینسرز کو ناکارہ کرنے، آنے والے کسی میزائل کو مار گرانے، اور اگر لیزر مزید طاقتور ہو تو اسے دوسرے طیارے یا میزائل میں سوراخ کر دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیریسن کا کہنا ہے کہ دفاعی لیزرز کے مکمل طور پر آپریشنل ہونے سے قبل ان کی کئی سال کی جانچ پڑتال ہونی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنرل ایورہارٹ کے خواب کو اس ٹیکنالوجی میں ڈالنے کا ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ لیزر کے دفاعی نظام کے طور پر استعمال کی اچھی بات یہ ہے کہ اسے صرف مزید برقی طاقت چاہیے اور یہ مسلسل وار کرتی رہے گی، لہٰذا آپ کے پاس لامحدود شاٹس ہیں۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان چھوٹے شاٹس کا میدان جنگ میں بڑا اثر ہوگا۔ یہ ہمیں اسٹیشن پر رہنے کی اجازت دیتا ہے، یہ ہمیں جنگ لڑنے کی صورت میں لڑاکا اور بمبار طیارے کی حمایت کرنے میں مدد دے گا۔ تو جی ہاں، وہ چیزیں ابھی آ رہی ہیں اور میں اس بارے میں بہت پرجوش ہوں۔ ایئر فورس حکام امید رکھتے ہیں کہ وہ اگلے دہائی میں ان ٹینکرز پر لیزر کی ٹیکنالوجی شامل کر سکیں گے۔ کارلا بیب کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA۔